محمد تو ہمارے ہو گئے، کیا غم ہے محمد تو ہمارے ہوں گے۔ آؤ سمجھ کر بالکل ایک نیا کلام لے کر آیا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ کس سے لبے پہ کیا دعا ہے، کس سے لبے پہ کیا دعا ہے، میرے سرکار جانتے ہیں۔ یار اتنی بڑی بات کر دیا، لیکن سبحان اللہ کی آواز اس طرح نہیں ہے جس طرح آنی چاہیے تھی۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے، کس لب پہ کیا دعا ہے میرے سرکار جانتے ہیں۔ جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ میں پڑھنے لگا ہوں، کس سے لبے پہ کیا دعا ہے، کس لبے پہ کیا دعا ہے، میرے سرکار جانتے ہیں۔ کس لبے پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ بولو بولو سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ جتنی بڑی بات ہے اس طرح کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، نہ آپ لوگ جھوم کے پڑھ رہے ہیں۔ سمجھے بکار، یہ کلام بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کلام کا سب سے بڑا فائدہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس کلام کا ہر شعر حضور کی حدیث، حضور کے معجزات پر لکھا گیا ہے۔ میں ساتھ ساتھ معجزہ پڑھتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ کلام سناتا جاؤں گا، ذرا کہہ چلو سبحان اللہ۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے عرش سے لے کر فرش تک جو کچھ بھی ہے محمد عربی کے علم میں ہے۔ بلکہ ایسے بات نہیں کروں گا، دلیل سے بات کروں گا۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو میرے سامنے سمیٹ کے رکھ دیا ہے، اور قیامت تک اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ حدیث سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی نا، ادھر کا اپنا ہاتھ بلند کر لیا۔ نہیں یار ایسے بات نہیں بنے گی یار، سیدھا ہاتھ بلند کرو۔ یہ سنیوں کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جس بندے کا عقیدہ ہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو بتاتا چلنا ہے۔ کیا بتانا ہے کہ کس لبے پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ کس لبے پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، مل کے جھنڈے لہرا کے کیا کہنا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ اور شاخیں کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی نا، کسی ایک بندے نے بھی سبحان اللہ کی چپ نہیں تھی کرنی ہے۔ اور معجزہ پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ میرا عقیدہ جڑا حالے تک نہیں بولا وہ اچھل کے بولے گا سبحان اللہ۔ کیسے سمجھ کر ہے، میرے حضور رستے میں جا رہے ہیں، میرے سرکار کو 2 قبریں نظر آئیں۔ میرے سرکار نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے سرکار نے کھجور کی 2 شاخیں توڑی، ان قبروں کے اوپر رکھ دیا، اور میرے سرکار نے فرمایا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان قبر والوں کے عذاب میں کمی واقع ہوتی رہے گی۔ اب یہ حضور کا معجزہ ہے، اب اس معجزے کے اوپر شعر لکھا ہے۔ اگر آپ لوگ شعر پچا گئے نا تو انشاءاللہ سارا سال یاد رکھیں گے۔ ساتھ منظر بیان کرتا ہے کہ شاخیں کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، شاخیں کھجور
پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ڈالتے ہیں۔ یہ مردہ کس جگہ کا، توجہ، یہ مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کیا، مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کیا، قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، مل کے کیا کہنا ہے؟ سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ لے کر میرے نبی کو جبریل جا رہے ہیں۔ اللہ پاک میرے بھائی ساجد بھائی کو سلامت رکھے۔ یقین جانیے تھکان تھی کافی ہے، لیکن بھائی نے کافی مشکلات آسان کر دی ہے۔ سنیے سمجھیے وقار، معراج کی رات، ابھی 2-3 دن پہلے معراج کی رات گزری ہے۔ ٹھنڈ پڑ جائے گی جب یہ شعر سنو گے۔ جو لوگ نعت کی چاشنی، نعت کا ذوق لینا جانتے ہیں، ان کے لیے یہ شعر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں ہر بندے کی توجہ چاہوں گا، معراج کی رات جبریل امی حضور کو لے کر معراج پہ جا رہے ہیں۔ سدرہ کے مقام پر رک کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں۔ حضور آگے کی منزل آپ نے خود طے کرنی ہے، پھر کیسے سرکار لا مکان تک گیا میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اس پورے واقعے کو میں شعر کے اندر پرونے لگاؤں گا۔ اب میں ہر بندے کی طرح چاہوں گا کہ لے کر میرے نبی کو جبریل جا رہے ہیں، لے کر میرے نبی کو جبریل جا رہے ہیں، سردار دو جہاں کے سدرہ پہ آ رہے ہیں، سردار دو جہاں کے سدرہ پہ آ رہے ہیں، تو جبریل رک گئے ہیں۔ آپ لوگ سمجھے، جبریل رک گئے ہیں، یہ ان کی انتہا ہے، جبریل رک گئے ہیں، یہ ان کی انتہا ہے، سدرہ سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، بولو بولو سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، اس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ اچھا مجھے حکم ملا ہے یہ شعر دوبارہ پڑھیں، کیڑا سننا چاہتا ہے دوبارہ؟ نہیں یار، جس طرح کا اجتماع اس طرح کے نہ ہاتھ نظر آئے نہ سبحان اللہ کی آواز آئی ہے، ذرا کتھا نہ بلند کر کے ذرا سینے سے زور لاگے کہو سبحان اللہ، کہ لے کر میرے نبی کو میرے نبی کو جبریل جا رہے ہیں، لے کر میرے نبی کو جبریل جا رہے ہیں، سردار دو جہاں کے سدرہ پہ آ رہے ہیں، جبریل رک گئے ہیں، یہ ان کی انتہا ہے، سدرہ سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، جھنڈے بنا لیجئے، کہ کیا کہنا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار
جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے۔ اچھا مجھے موصل بھائی کلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کے آخری 2 شعر وہ لازمی ہے، بس وہ پڑھ کے میں اہل بیت کی شان میں صرف 2 اشاروں میں نے مائک چھوڑنا ہے، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ذوق بنا کر جاؤں گا، ذرا کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اچھا 2 شعر میں نے صرف اس کلام کے پڑھنے ہیں، بہت طویل نہ آتے ہیں، فقیر نے اس کلام میں کافی سارے شعر لکھے ہیں، لیکن اگلا شعر سنی سمجھیے وقار، حاصل کلام شعر ہے۔ ابو جہل کے بارے میں تو سب نے سنا ہوگا، اگر توجہ ہے تو میرے آقا کی شان پر ذرا کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ ٹھنڈ پڑ جائے گی جب یہ شعر سنو گے سمجھیے وقار، بلکہ حضور کا معجزہ سنو۔ ابو جہل کے بارے میں تو سب نے سنا ہوگا، ابو جہل نے مٹھی میں کچھ کنکریاں کچھ پتھر دبا لیے اور میرے نبی کی بارگاہ میں آیا نبی کا امتحان لینے، اور آ کے عرض کرنے لگا اے نبی اگر بتا دو میری مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں یا مٹھی کے اندر جو چیز موجود ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ اب یہ حدیث ہے، اب یہ معجزہ ہے حضور کا، اب یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن اس کو میں شعر کے اندر پڑھنے لگا ہوں، ہر بندے کی طرف چاہوں گا کہ ہاں کہ بو جہل رشک تجھ پر کرتی رہی جہالت، بو جہل رشک تجھ پر کرتی رہی جہالت، جو دیکھنے کو آیا سرکار کی رسالت، تو کنکر کنکر ہی بول دیں گے، کنکر ہی بول دیں گے، یہ راز کھول دیں گے، کنکر ہی بول دیں گے، یہ راز کھول دیں گے، کوٹھی میں کیا چھپا ہے سرکار جانتے ہیں، بولو بولو سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ کافی طویل ہے، آخری شعر اس کا، پھر اہل بیت کی شان سنیے اور میری حاضری ختم ہے، سنیے سمجھی وقار۔ آہا اگر اجازت دے تو مولا علی کی بارگاہ میں جو شعر نیا لکھا ہے وہ میں نہ پڑھتا چلوں گا۔ کس کس کو علی سے پیار ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ نہیں یار جنہیں دا میرا پاک علی ہے اندے تو سانے ہاتھ بلند نہیں کیتے، جنہیں جنہوں علی نال پیار ہے ذرا سینے دا زور لا کے کہو نعرہ حیدری۔ دل ٹھنڈا کر دیا آپ نے، یقین جانیے سمجھے وقار، ٹھنڈا کیوں نہ ہوا؟ ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں علی علی کرتے ہوا، ہم کیوں نہ علی علی کریں؟ میرے سرکار نے ہاتھ بلند کر کے مولا علی کا ذکر کیا ہے۔ کون علی سمجھیے وقار، جو ایسا اعتراض کرے نا علی علی بڑا کرتے ہو تو اس کے سامنے میرے حضور کی حدیث رکھو۔ میرے سرکار نے فرمایا اے علی تمہارا ذکر مومن اور منافق کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر مرجھا جائے سمجھو منافق ہے، اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر پھول کی طرح کھل اٹھے سمجھو وہ ہی مومن ہے۔ کون نہیں سمجھی کر شاعر مذہب بیان کرتا ہے کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا، یہ لفظ کون بولا؟ یار جس طرح کا شعر ہے اس طرح کی آواز نہیں ہے، جنہیں جڑے سننا چاہتے ہاتھاں نہ بلند کر کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا، یہ لفظ کون بولا؟ جس کا میں ہوں مولا اس کے علی ہے مولا، مولا اس کے علی ہے مولا، مولا اس کے علی ہے مولا، مولا اس کے علی ہے مولا۔ یہ جڑا مندہ علی ساڑا مولا ہے، جو مانتا گیا غدیر خم میں میرے سرکار نے ہاتھ بلند کر کے مولا علی کا نعرہ لگایا تھا۔ جو حضور کی سنت کو پوری کرنا چاہتا ہے مولا علی کا ہوادار ہے، ذرا اپنا ہاتھ بلند کر لیا اور کوئی ہاتھ نیچے نہ رہا، ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہنا ہے؟ جس کا میں ہوں مولا اس کے علی ہے مولا، مولا اس کے علی ہے مولا، مولا
اس کے علی ہے مولا مولا اس کے علی ہے مولا مولا اس کے علی ہے مولا مولا اس کے علی ہے مولا مولا اس کے علی ہے مولا پتھر کا جگر فولاد کا دل پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے اس کے علی ہے مولا مولا اس کے علی ہاتھوں کو بلند کر لیجئے جن ولی نے پیارے نعرے حیدری اس کے علی ہے مولا مولا اس کے علی ہے مولا مولا بدر صاحب بالکل ایک نیا شعر آپ کی نظر بدر صاحب خصوصی توجہ کہ سر کا فرق سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا گئے تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی گئے اب اپنے سفینے کو ہے کس بات کا خطرہ اس پار محمد گئے تو اس پار علی گئے جس جس کا میں ہوں مولا اس کے علی ہے مولا مولا اس کے علی ہے مولا مولا اس کے علی ہے مولا فامن کل کو مولا یہ لفظ کون بولا جس جس کے میں ہوں مولا اس کے علی ہے مولا حیدر حیدر لاپتہ ہے ٹھنڈ پڑ جائے گی جب سنو گیا حیدر 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 لاپتہ ہے اور مشکل کشا ہے حیدر لاپتہ ہے اور مشکل کشا ہے کیا شان مرتضیٰ ہے سرکار جانتے ہیں آخر میں اس کلام کے آخر میں اپنا عقیدہ اس انداز سے بیان کرو نا کہ جو کھڑے ہوئے افراد ہیں نا وہ بیٹھنے پر مجبور ہو جائے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہنا ہے سرکار جانتے ہیں 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 میں اس تاجدار مدینہ کی رحمت پر اہل بیت کا تذکرہ کون کون حضور کے گھرانے کا ذکر سننا چاہتا ہے وہیں جا نہیں یار جی سینے ٹھنڈ پہندی حضور کے گھرانے کا ذکر سن کے ذرا کہہ چھوڑو سبحان اللہ کیسے سمجھی وقار ہمارے سینے میں ٹھنڈ کیوں نہ پڑے حسین کا ذکر سن کر ہمارے سینے میں ٹھنڈ کیوں نہ پڑے مولا علی کا ذکر سن کر ہمارے سینے میں ٹھنڈ کیوں نہ پڑے سنو میرے حضور کی حدیث سنو میرے سرکار نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے یہ سن لو یہ اپنے پلے باندھ لو میرے سرکار نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرے وَأَحَبَّ هَذَيْنِ اور ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے پھر ان کے باپ علی سے محبت کرے پھر ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے پھر سرکار پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس کو ملے گا کیا میرے سرکار نے فرمایا کل قیامت کے روز وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ مجھ محمد کے ساتھ میرے درجے میں کھڑا ہوگا کیا بات ہے ذرا کیا چھڑو یار سبحان اللہ آہا کون سا گانا سامجھی مکار میں پڑھنے لگا ہوں کون سا گانا میں اس تاجدار مدینہ کی رحمت پر خلوص دل سے اعتبار رکھتا ہوں جہنم کی نہیں جرت کے جلائے مجھے یارو کیونکہ میں محمد آل محمد سے پیار رکھتا ہوں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ توجہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برائے البرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ
گھرانہ یہ گھرانہ برا برا ہے. توجہ. اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برائے برا ہے. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. کس گھرانے کا ذکر کیا میں نے؟ شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے. شہادت ان کے گھر کی ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں مشکل کشا. بس میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. صرف آخری دو شعر صرف میں نے 1 سے 2 منٹ کے اندر پڑھ کے بس مائک چھوڑنا ہے. کون حسین؟ کون حسین؟ جو حسین کا ذکر سننا چاہتا ہے ذرا سینے کا زور لگا کے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ. میں اپنی زندگی کی قیمتی ترین بات کرنے لگا. سمجھے گا کون حسین؟ میرا عقیدہ جڑا حاجے تک نہیں نہ بولیا ہون بولے گا سبحان اللہ. کون حسین ہے؟ سمجھ وقار ہے. آئیے حسین کا ذکر سنانے کے لیے آپ کو مسجد نبی لے کر چلتا ہوں. میں مسجد نبی کا منظر پڑھنے لگا ہوں. شاعر منظر بیان کرتا ہے کہ سر مبارک ہے سجدے اندر، سر مبارک ہے سجدے اندر. میں مسجد نبی کا منظر پڑھنے لگا ہوں. زندگی کی قیمتی ترین بات کرنے لگا ہوں کہ سر مبارک ہے سجدے اندر. نماز میرے آقا پڑھا رہے تھے. سر مبارک ہے سجدے اندر. نماز میرے آقا پڑھا رہے تھے. آگے رسول پیچھے صحابہ یارو فرض اپنا نبھا رہے تھے. آگے رسول پیچھے صحابہ یارو فرض اپنا نبھا رہے تھے. اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے. وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر مدینے والوں کو یہ بتلا رہے تھے کیا کہ پیو گے کوثر ملے گی جنت، بروز محشر یہ چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی. میں نے وعدہ کیا تو 2 شعروں کا. آخری شعر سنی سمجھے وقار. کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی پرابلم پیش آ جائے، کرنا کیا ہے؟ کسی امیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کرنا یہ ہے کہ یا تو مدینے کی طرف منہ کر لینا ہے یا اپنے مرشد سے رابطہ کرنا ہے. اچھا مدینے کی طرف منہ کر لینا ہے، مرشد سے رابطہ کرنا ہے اور مصیبت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ شعر پڑھنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو. کیونکہ ساتھ میرا پیشوا ہے. تو جو ساتھ میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے. ساتھ میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ. آپا کو سینے کی طرف کر دینا، رحمت کو خزینے کی طرف کر دینا. جب ٹوٹنے پائے او سجنوں میری نبض حیات تو میرا منہ مدینے کی طرف کر دینا.